السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈیسائفر ود عبدالباسط. ناظرین، آج کے اپنے ڈیسائفر کے آغاز میں ہم ڈسکس کریں گے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کی جو کہ تہران میں جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے دورہ چین کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ایران پر سفارتی کاوشیں کافی تیز تر ہو گئی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس سب سے اب کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا یا کہ نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آر ایس ایس کے بیان کا ایک مرتبہ دوبارہ سے جائزہ لیں گے، اور پھر سیکریٹری روبیو کے دورہ بھارت پر بھی آج ہم اپنے ڈیسائفر میں ڈسکس کریں گے. آغاز کرتے ہیں. ویلکم باسط صاحب. جی منتہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. جی باسط صاحب، جس تیزی سے پاکستان کی جانب سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جانب سے کاوشیں جاری ہیں، ایران امریکہ جنگ کو لے کر امن لانے کی جس طرح سے کاوشیں ہیں، اب برابر ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں. باور تو ہونی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم گزشتہ روز بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر تبھی ایران جائیں گے جب کہ بس بات کسی حد تک طے ہو گئی ہو، یا پھر کوئی ایسا ایک معاملہ خاص طور پہ اٹک گیا ہو جس کو سلجھانے کی ضرورت ہو، جس کے لیے پھر فیلڈ مارشل کی ضرورت پڑے. دونوں باتیں اپوزٹ نہیں ہیں. تو دونوں باتیں اپوزٹ بھی ہیں اور ہو بھی سکتا ہے. اندر کی بات ہے کون سی والی؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب معاملات کو اس جانب جانا چاہیے جہاں پہ معاملات طے ہو جائیں. صحیح. کیونکہ کافی کچھ انویسٹ کر لیا نا پاکستان نے، اپنی گڈ ول، اپنا ڈپلومیٹک کیپٹل، تو اب کوئی نہ کوئی اس کا مثبت نتیجہ نکلنا چاہیے. اگر دو تین بنیادی ایشوز پہ بات چل جائے، مطلب ایگریمنٹ ہو جائے، پھر تو ہوپ فلی معاملات آگے چل پڑیں گے. جس طرح ہم نے کہا تھا اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ ہے، فی الحال وہ ٹینٹیٹیو جو پاکستان کی پروپوزل ہے اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ابھی آپ اس کو اوپن کر دیجئے، امریکہ بھی اپنا بلاکیڈ اٹھا دے، اور پھر جو باقی معاملات ہیں ٹول وغیرہ کے وہ ہم پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ جب آئیں گے، چاہے وہ 30 دنوں میں ہے یا 60 دنوں میں ہے، پھر ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. دوسری بات سیکیورٹی ایشورنسز کی بھی ہے کہ بھئی یہ دوبارہ یہ جنگ شروع نہ ہو جائے. ایران کا سب سے بڑا اور بہت سے مطالبوں میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ یہ جنگ کا ہر آئے دن جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ سلسلہ بھی اب ختم ہو جانا چاہیے. یہ تو مشکل نہیں لگتا باسط صاحب، کیونکہ جب تک اسرائیل کی پریزنس ہے اس خطے میں، اسرائیل کے ہوتے ہوئے تو بہت مشکل لگتا ہے. بالکل. کیونکہ اسرائیل تو چاہتا ہی ہے نا کہ ایگریمنٹ ہو. اسرائیل کی تو بڑی خواہش ہے کہ کسی طور یہ سارا جو معاملات ہیں، جو بھی پاکستان اس پروسیس کو لیڈ کر رہے، کلیپس ہو جائے. بالکل. اور پھر ان کو موقع ملے وہ ایران پہ حملہ کریں، خلیجی ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں، کہ اس پورے ریجن میں تباہی ہو، کیونکہ اس کی تباہی میں اس کی اپنی سلامتی دیکھتا ہے. بالکل. اپنی بقا دیکھتا ہے. تو اس وجہ سے ان کے تو عزائم ہم سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان کو بھی اس بات کا بڑا ادراک ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو اس کے کیا مضمرات ہوں گے، کیا ریپرکشنز ہوں گے ہمارے لیے، خلیجی ممالک کے لیے. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ایک مشکل سچویشن میں ڈالیں. یہ بھی یاد رہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، سیکیورٹی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. تو ابھی تک تو ہم نے خلیجی ممالک کو کسی نہ کسی طور روکا ہوا تھا نا کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ تھوڑا ہولا رکھیے. اگر ایران سے کچھ چیزیں آتی بھی ہیں، ڈرون بھی آتے ہیں، میزائل بھی آتے ہیں، آپ کچھ انفراسٹرکچر کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ریسٹرینٹ شو کریں. کیونکہ اگر آپ بھی انوالو ہو گئے تو پھر یہ معاملات کہاں جا کے رکتے ہیں کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اور پھر ایران بھی ہم نے پریشر بلڈ کیا، رکھا کہ جی آپ یہ نہ کیجئے. خلیجی ممالک کو اگر آپ نے، یہ تو خیر ہم نے نہیں کہا، لیکن بہرحال ہماری کوشش یہی تھی کہ بہت کچھ بھی ہوتا ہے تو جو ملٹری بیسز ہیں گلف کنٹریز تک، وہاں تک بھی اگر معاملہ محدود رہتا نا ایران کی جانب سے، تو پھر بھی چلیے کچھ نہ کچھ ہم کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے. لیکن ایران وہ ہے نا تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. تو انہوں نے پھر جو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. تو وہ پھر ایک سچویشن ڈیفرنٹ ہو گئی. پھر ہارموز کو بند کر دیا، اس سے اور گلوبل کرائسس کریٹ ہو گیا. تو اب ہمارے جو فیلڈ مارشل گئے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اب پاکستان کی جہاں تک سفارتی کاوشیں ہیں وہ اب فیلڈ مارشل ہی ان کو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو پلیئرز ہیں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب آپ لے لیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم جہاں فیلڈ مارشل ایران پہنچے ہوئے ہیں، تو ہمارے وزیر اعظم آج چائنا پہنچ گئے ہیں.
اب چائنا 3-4 روزہ دورہ ہے اور بائیلیٹرل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس میں ایران ڈسکس نہ ہو، کیونکہ ایران بہرحال جہاں چائنا کے لیے بھی امپورٹنٹ تو ہے، ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ ہمارے لیے. تو ہمارا ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کیونکہ چین کا کافی اثر و رسوخ ہے ایران پر، تو ہم اس کے آفیسز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چین سے چونکہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات بڑے ہیں زبردست گہرے، تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں نا، یا ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ ایران پہ تھوڑا سا اپنا پازیٹیو پریشر بلڈ کیجئے تاکہ وہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائے کچھ معاملات میں. اور جب تک ان پہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائے گا ہم دونوں سائڈز کو فیس سیور نہیں پرووائڈ کر سکتے. تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ کس طرح ایک ایسا فارمولا سامنے لایا جائے جو کہ فیس سیور ہو. جس طرح دیکھیے کل بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا کہ یہ بھی ایک ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو انرچ یورینیم ہے، بلکہ ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ میں اپنی کہا تھا کہ اب امریکہ سارا وہ لے لے گا جو ہے انرچ یورینیم، لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تو بالکل ایران ایسا محسوس ہوگا کہ اس نے سرنڈر کر دیا ہے امریکہ کو. تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اس کی بیسٹ صورتحال تو یہی ہے نا کہ ایران جو انرچ یورینیم ہے چلیے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کرتا، کم از کم یہ تو ایگری کرے نا کہ وہ IAEA کی جو ہے کسٹڈی میں دے دیے جائیں گے ود ان ایران کے اندر ہی رہیں، لیکن وہ آف کہنا چاہیے باؤنڈ ہو، آف اس میں ایران کی کوئی مداخلت نہ ہو جہاں تک اس کی بات ہے، آف لیمٹس ہو ایران کے. تو اس وجہ سے یہ پاسبلٹیز تو دیکھیے بہت سی چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں، بہت سے آئیڈیاز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں کہ جو، اور یہ پاکستان کا ایک بڑا کمال ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ ہماری تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے کہ جب کہیں بھی ڈیڈ لاگ اس قسم کا آتا ہے تو ہمارے پاس آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے، تو ہم آئیڈیاز لے کر آتے ہیں تاکہ پروسیس میں اس ڈیڈ لاگ کو توڑا جائے اور آگے بڑھا جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی اس وقت ٹاکس ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل کل رات پہنچے تھے اور کل رات ہی ان کی ایران کے فارن منسٹر عباس عراقچی سے ملاقات ہو گئی تھی، اور آج باقی رہنماؤں سے ہی ملاقات ہوگی. آئی ایم شیور کہ پریزیڈنٹ پزشکیان سے بھی آج ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اور بھی لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اب جب کہ فیلڈ مارشل چلے گئے ہیں تہران میں تو کچھ نہ کچھ نکال کے آنا چاہیے. امیدیں تو کافی ہیں، اب خالی ہاتھ نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے اور دنیا بھر میں اس بات کا انتظار ہو رہا ہے کہ پاکستان کب اچھی خبر دے گا ہمیں. اب یہ اچھی خبر مل جانی چاہیے، اور اس کے لیے مجھے کم از کم کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو سائڈ ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہوگی. اب آیا ان کوششوں کے مثبت نتائج نکلتے ہیں نہیں نکلتے؟ نکلنے چاہیے، کیونکہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ دوبارہ جنگ کی جانب جائے. ٹھیک ہے، وہ دھمکیاں بھی اپنی جگہ پہ، وہ تھریڈ سب کچھ چلتے ہیں، ایران کی جانب سے بھی آ رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی آ رہے ہیں. یہ جب اتنی تلخیاں ہوں، اتنی کشیدگی ہو تعلقات میں، تو یہ تو ہو جاتا ہے. دو بھائیوں کے درمیان بھی اگر اس قسم کی ہو جائے تو وہاں بھی اس قسم کا ریٹرک ہمیں نظر آ جاتا ہے، یہ تو بھائی نہیں ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ریٹرک دیکھ کر دونوں جانب سے پریشان ہو جائیں. اصل کام جو ہو رہا ہے بیہائنڈ دا سینز ہو رہا ہے، اور اس میں چیزیں مثبت سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے اس بار کچھ نہ کچھ، اور چین اب کس حد تک ایران پہ زور ڈالتا ہے یا اس کا کتنا لیوریج ہے، دیٹ وی نیڈ ٹو سی. چین کا دیکھیے لیوریج تو ہے ان دا سینس کہ ایران کا 70-80% آئل تو چین ہی لے رہا ہے نا، تو چین پہ ڈپینڈنس بھی ہے، چین پہ اور بھی بہت چیزوں پہ ڈپینڈنس ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا الٹا کر دیں تو چین کی بھی ڈپینڈنس ایران پہ ہو جاتی ہے. آفٹر آل اس کا آئل اس کو بھی تو چاہیے نا، تو یہ انٹر ڈپینڈنس ہے. لیکن پھر بھی چین ایک میجر پاور ہے، وہ سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے، بہت سی چیزیں اس نے ویٹو بھی کی ہیں، بہت سی قراردادیں آئی ہیں. بلکہ امریکہ ایک قرارداد ابھی بھی لانے کی کوشش کر رہا ہے ابنائے ہارموز کے اوپر، جو کہ پہلے وہ لے کر آئے تھے
جو کہ روس اور چین نے اس کو کہا تھا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم ایران کو صرف مورد الزام ٹھہرا کر یہ بات کر دیں. اب اس کو تھوڑا بہت وہ ڈرافٹ کو تبدیل کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی لینگویج لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو چین اور روس کو قابل قبول ہو. تو اس میں یہی باتیں ہیں کہ جی آپ یہ ابنائے ہارمز کو کھولیے اور اس میں کوئی ٹول شول والی بات مت کیجیے, اور یہ ساری جو اسٹریٹ ہے وہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہی ریگولیٹ ہوگی جس طرح باقی اسٹریٹس ہو رہی ہیں, چاہے وہ اسٹریٹ آف تائیوان ہے یا ملاکا ہے جو بھی ہے یا سنگاپور ہے. جس طرح وہاں کام ہو رہا ہے اس طرح یہاں بھی ہوگا. تو اس قسم کی ایک قرارداد تھوڑا سا جس کی لینگویج کو تبدیل کیا گیا ہے ٹو ایکوموڈیٹ رشین اور چائنیز پرسپیکٹیوز. اب دیکھتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ یو این سیکیورٹی کونسل میں آیا اس کو ویٹو تو نہیں کرتے دونوں یہ ممالک, کیونکہ یہ تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے ایران کو چین کی بات تو سننی پڑتی ہے اور پاکستان کی بھی سننی پڑتی ہے فار دیٹ میٹر. دیکھیے میں ہمیشہ سے جب سے یہ وار شروع ہوئی نا, میں نے آپ سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اس وقت پاکستان سے بہتر کوئی میڈیٹر نہیں مل سکتا, نہ ایران کو نہ امریکہ کو. بالکل پاکستان کی الحمدللہ اس سے یونیک پوزیشن ہے جو کہ دونوں سائڈز کو ایک اطمینان بخش سلوشن دے سکتا ہے جی. اور وہی ہم کر بھی رہے ہیں. ہماری یہ خواہش نہیں ہے کہ ہم کسی کو دبائیں, یا ہماری خواہش یہ کہ ایسا ایک فارمولا سامنے آ جائے جس پہ دونوں سائڈز مطمئن ہو جائیں اور جو پریکٹیکیبل ہو, جو آگے ٹینیبل ہو, جو آگے بڑھ سکے, یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ وہ کلیپس ہو جائے. تو میرا خیال تو یہی ہے کہ کچھ شہباز شریف صاحب چین میں جا کے بات کریں گے چینی لیڈروں کے ساتھ, تو شاید کہیں نہ کہیں اس وقت یہ کافی ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ بڑا کرٹیکل موڑ ہے, کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل تہران میں ہیں, پرائم منسٹر جو ہیں وہ چین میں ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے میں امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے کچھ گھنٹوں میں یا ایک دو دنوں میں کوئی پازیٹیو چیز ہمیں بنتی ہوئی نظر آئے, ہوپ فلی انشاءاللہ. جی ناظرین, آر ایس ایس کے جنرل سیکریٹری کے بیان پر باسط صاحب کا ایک مرتبہ پھر سے تجزیہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. باسط صاحب, ہم نے ڈیسائفر میں ہی ایک مرتبہ پہلے بھی آپ سے تجزیہ جانا تھا کہ آر ایس ایس کے سیکریٹری جنرل نے جس طرح پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کی بات کی. میں ایک مرتبہ پھر سے آج کے اس سیگمنٹ میں اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ پاکستان میں ابھی بھی بہت سارے حلقے ایسے ہیں جو کہ سٹل اسی پر ہی بات کیے جا رہے ہیں. تو اگر ان حلقوں کا ریفرنس آپ کو دوں, کیا آپ کا جو تجزیہ تھا جو لاسٹ ٹائم آپ نے دیا تھا یا جو موقف تھا آپ کا, اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا یو آر اسٹل آن دیٹ اسٹیج؟ نہیں, قطعاً کوئی تبدیلی میری نہیں آئی, بلکہ میں تو اور یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ اس موقف میں اور سختی پیدا ہو گئی ہے. ارے دیکھیے, ابھی میں کچھ دنوں مطلب میں روزانہ ہی ہر روز ہی بلا ناغا انڈین میڈیا دیکھتا ہوں. اچھا, میں پچھلے کئی سالوں سے یہ بات نوٹ کر رہا ہوں کہ ایک تو بھارت کا یہ ایک معاملہ بن گیا کہ ہر کچھ ایک دو دن کے بعد 2-3 ماہ کے بعد ایک قصہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو یہاں گرفتار کر لیا کولکتہ میں, تو کسی کو حیدرآباد میں, تو کسی کو چنئی میں, تو کسی کو اور کہیں وارانسی میں یا ممبئی میں یا جے پور میں یا کہیں بھی, یا امرتسر میں فار دیٹ میٹر, کہ وہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہا تھا. اچھا, اور ان کے لیے اب یہ مقدمات شروع ہو گئے. مطلب یہ 2-3 ماہ کے بعد انویریبلی اس قسم کی بھارت کی میڈیا میں خبر آ جاتی ہے کہ جی یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, اور پھر اس کے قلابے ملاتے ہیں پاکستان کے ساتھ. اچھا, حقیقت ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں کہ واقعی کوئی بندہ وہ ہوا بھی ہے کہ نہیں اریسٹ. ایک اور اسی سے جڑی ایک اور بات ہے کہ زیادہ تر جو اس قسم کی گرفتاریاں ہوتی ہیں نا, اس میں زیادہ تر مسلمان لوگ ہوتے ہیں. اب مسلمان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک جو بھارتی مسلمان ہے نا, اس کو ایک مستقل جو ہے ڈیفینسو میں رکھنا کہ جی آپ لوگ تو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں, تو پوری کمیونٹی کو نا آپ ایک لحاظ سے یوں رکھ دیتے ہیں کہ جی آپ پہ تو ہم اعتبار کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے جو ہے آپ تو پاکستان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں, اس کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. اور یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کا نا, اور مسلمانوں کو بس اسی طرح ہی رکھنا
ایز سیکنڈ کلاس سٹیزن، یہ اب ایک ہو گئی ہے معاملہ. بس تو ہیلے اس کے بہانے لیے استعمال کرتے ہیں اس قسم بالکل. کی چیزیں کہ جو بھارتی مسلمان ہیں وہ پاکستان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، ISI کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں اور پیسے لے کر اپنے ہی ملک کے خلاف کام کرتے ہیں. صحیح. تو ایک تو یہ بڑا ٹرینڈ یہ جو ہے نا آپ نوٹ کریں، جو کہ میں نوٹ کرتا ہوں اور میں نے کیا ہے، تو اور اس سے کافی چیزیں یہ سامنے آ جاتی ہیں. تو اس سے ایک مائنڈ سیٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ پولیٹیکل ڈومیسٹک جو ہے پالیٹکس کی خاطر کس طرح بی جے پی اور RSS یہ سارے جو یہ حکومت فار دیٹ میٹر ہے بالکل. وہ کس طرح پاکستان کو استعمال کرتی ہے اپنے جو الیکشن جیتنے کی کامیابیوں کی خاطر. اچھا دوسرا آپ نے وہ سابلے جو جنرل سیکرٹری ہیں RSS ان کا ذکر کیا. میں پھر کہوں گا کہ ہمیں تو دیکھیے ڈائلاگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ہر وقت ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. True. لیکن میرا نقطہ وہیں پہ آ کے رکتا ہے کہ ڈائلاگ کس لیے؟ اگر ٹاکس ہم کریں گے بھی تو کس لیے ہم ٹاکس کریں؟ کیا کوئی ٹاکس ہم نے بیٹھ کے چائے شائے پینی ہے، صرف سموسے کھانے ہیں اور پکوڑے کھانے ہیں؟ ٹاکس کوئی آگے تو بڑھے نا، کوئی بات ہمیں پتہ ہو کہ یہ ٹاکس جو ہیں وہ ماضی سے مختلف ہوں گی. ماضی کی طرح ہی ہم یہی بس چھوٹے موٹے CBM لے کر بات ختم کر دیں گے اور جموں اور کشمیر کا معاملہ اور بگڑ جائے گا. یہی ہوگا نا، بالکل صحیح. کیونکہ اس وقت جو 5 اگست 2019 کے بعد جو کچھ بھارت نے کیا، اس کے بعد تو ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ بڑی آسانی سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. بلکہ بھارت نے ہی اس پوری جو جموں اور کشمیر کی ایکویشن ہے، یہ جو مسئلہ ہے، اس کو مزید مشکل بنا دیا ہے. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس کر کے، آئینی ترامیم کر کے، اس کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بھارت نے تو اس مسئلے کو کافی پیچیدہ بنا دیا، بلکہ آنے والی حکومتوں کے لیے بہت مشکل بنا دیا ہے. تو اب اگر ہم یہ بات چیت کرتے بھی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذرا مجھے کوئی بتائے اس کے بارے میں. تو اگر ایسی کوئی صورت نظر آتی ہے جہاں ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، اگر واقعی کوئی ایسی لائٹ ہے تو ہمیں دکھا دیں، ہم بھی ان ٹاکس کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن ایک اور بات ذہن میں رہے منتہا، دیکھیے یہ جو ٹاکس کی RSS بات کرتے ہیں نا، اس میں ایک اور بڑا پہلو ہے اور وہ شاید ہمارے لوگ اس کا شاید احساس نہیں ہے یا اس کو جان نہیں پاتے. اب یہ جو پلوامہ کا واقعہ ہوا یا اس کے بعد پہلگام کا واقعہ ہوا، ہم نے بہت کہا کہ جی آئیے ہم بائیلیٹرل انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئے. بھارت نے دونوں بار نہیں مانا، حالانکہ جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم موجود ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، لیکن بھارت پھر بھی ریلکٹنٹ ہے کہ جی ہم نے نہ تو بائیلیٹرل کو انویسٹیگیشن کروانی ہے، نہ ہم نے کوئی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروانی ہے. ہم نے کروانی ہے تو صرف اپنی نیشنل لیول پہ. ہماری جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہی یہ سارے کام کرے گی. اب اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہمارے ہاں جو ایک بات کی جاتی ہے نا کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، تو اس میں کوئی ایسی کوئی فار فیش نہیں ہے. ان چیزوں میں صداقت ہے، کیونکہ بھارت بڑے عرصے سے کوشش تو کر رہا ہے لیکن اس کو ہر بار منہ کی کھانی پڑتی ہے. میرا اپنا ایک جو ہے نا ڈر سا ہے، ڈر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک جو ہے میری اپریہنشن ہے کہ اگر آپ جو RSS اس وقت جو کچھ بھی کر رہی ہے نا، وہ ڈائلاگ کی باتیں تو کر رہی ہے. آپ اگر خدا نخواستہ، میں اس کو خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں، گاڈ فوربڈ، اگر پاکستان ایگری کر ہی جاتا ہے کہ چلیے جی ہم وہی اسٹرکچرز ہیں، وہی فریم ورکس ہیں کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائلاگ کا جو 2015 میں ہم نے ایگری کیا تھا، تو اسی کی بنیاد پر ہم جو ہے یہ ڈائلاگ کا پروسیس شروع کرتے ہیں اور یہ ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے کہہ لیجئے اس سال کے آخر میں. لیٹس سی، مطلب ہوپ، لیٹس سے فار دا سیک آف ڈسکشن کہ یہ ہو جاتا ہے اور اس سال کے آخر میں ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے. اچھا اگلے سال اتر پردیش میں انتخابات ہیں، تو ایک فالس فلیگ آپریشن کروا کر پھر ڈائلاگ کا پروسیس رکوا دیں گے اور کہیں گے دیکھیے جی پاکستان نے کروا دیا، ہم نے تو ڈائلاگ شروع کروایا تھا. ایون RSS نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی یہ ڈائلاگ شروع کریں، لیکن دیکھا پاکستان ابھی تک ہندوستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. تو پھر بیک ٹو اسکوائر ون، وہی ان کا نیریٹو اور وہی سلسلہ چلے گا. تو یہ میں تو بلکہ میری پوزیشن اور ہارڈن ہو گئی ہے
میرے ذہن میں مختلف خیالات آئے کہ دیکھیے کیوں آر ایس ایس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ اتنے پریشان ہو رہے ہیں پاکستان کے بارے میں. ہاں جی. تو ایک پریشانی کے جو اندر نا ان کی سازش ایک یا ان کی جو ایک ہے نا اصل مائنڈ سیٹ وہ چھپا ہوا ہے کہ جب ڈائلاگ تو شروع ہونے دینا جی 2-3 مہینے ڈائلاگ کریں گے اور پھر ایک آپریشن سا کروا دیں گے چھوٹا موٹا 8-10-15 بندے مر بھی جائیں گے کیا فرق پڑتا ہے. بالکل. کہیں دہلی میں مروا دیں گے یا مقبوضہ جموں اور کشمیر میں مروا دیں گے یا کسی اور ممبئی میں دوبارہ مروا دیں گے. یہ تو ان کی ہیبٹ ہے. اور پھر کہیں گے کہ جی پاکستان سے ڈائلاگ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم جب بھی ان سے ڈائلاگ کی باتیں کرتے ہیں. اب تو آر ایس ایس نے بھی ڈائلاگ کی باتیں کی تھیں اور پاکستان نے اس کا جواب یہ دیا. تو یہ تھوڑا سا ہمارے لوگوں کو سوچنا چاہیے. اور مجھے اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ جو آر ایس ایس کی جانب سے بیان آیا ہے نا تو اس کے پیچھے یہی حکمت عملی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو لایا جائے اس ڈائلاگ میں. کیونکہ پاکستان کے خلاف دیکھیں دہشت گردی کا ویسی ایک نیریٹو میں تھوڑا سی جان اب ختم ہو گئی ہے. بالکل. تھوڑی نہیں بہت ساری بات بہت سی جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا تھا جو ایون جوائنٹ اسٹیٹمنٹس بھی ناروے کے ساتھ آئیں یا اٹلی کے ساتھ آئیں یا نارڈک سمٹ جو بھارت کی ہوئی اس میں بھی آپ دیکھیے پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ہے صحیح براہ راست. اور آئی ایم شیور کہ بھارت نے پوری کوشش کی ہوگی کہ پاکستان کو نام لے کر کنڈیم کیا جائے لیکن جو باقی ممالک تھے انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا ہوگا. تو وہ جو ایک تھا نا ریسیپٹیویٹی وہ کم ہو گئی ہے دنیا میں. کوئی بھی بھارت کے نیریٹو کو بائی نہیں کر رہا. صحیح. تو اس وجہ سے بھارت کو اب چاہیے آر ایس ایس کو انہوں نے آگے کر دیا کہ جی آپ یہ کہیے کیونکہ پاکستان میں بڑا اس سے جو ہے نا ایک ہلچل سی مچ جائے گی اور لوگ پریشان ہو جائیں گے اور بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے تو بھارت کو اس حد تک اب پریشان کر دیا ہے مئی کے مارکے کے بعد کہ اب آر ایس ایس بھی دیکھیے بات چیت کے حق میں ہے. یہ تو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. باسط صاحب میں اس کا مطلب یہ لے سکتی ہوں ایک عام پاکستانی کے طور پر کہ بھارت نے ایک اور فالس فلیگ کی پلاننگ کر رخی ہے. یہ ڈپلومیٹک فالس فلیگ کرنے کی کوشش تو پہلے کر رہے ہیں نا. صحیح. پہلے یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ فالس فلیگ ہوگا. اگر ہم خدا نہ خواستہ ان کے اس چکر میں آ گئے کہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے مذاکرات کا سلسلہ شروع کر دیا تو ریسٹ ایشورڈ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے سال اگر اس سال شروع ہو جاتے ہیں یہ مذاکرات کا سو کالڈ پروسیس تو اگلے سال اتر پردیش کے الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوگا. کیونکہ یہ بھارت کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ مذاکرات کرے فالس فلیگ آپریشن کرے اور مذاکرات کا سلسلہ توڑ دے تاکہ جموں اور کشمیر میں کوئی سیر حاصل گفتگو ہی نہ ہو سکے نا ان کا. بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو ہیو ٹائم گیٹ بائی ٹائم ایکچولی تاکہ وہ اپنا جو اس وقت انیکسیشن ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کر سکے. تو میرے ذہن میں تو کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم ذرا سوچ سمجھ کے ہر قدم اٹھائیں گے. جو ہم یہ گیٹ کیریڈ اوے کہ بڑا زبردست کام ہو گئے جی آر ایس ایس ہم نے بھارت کو اتنا مجبور کر دیا اتنا کمزور کر دیا اتنا مارا کہ آر ایس ایس بھی دیکھیے مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا ہے. ذرا پیچھے سوچیے کہ وہ سوچ کیا رہے ہیں ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. تو بس میرا یہی کہنے کا مقصد ہے. باقی دنیا بہت کچھ کہتی رہے گی لیکن میں کم از کم آر ایس ایس کو میرا جواب کہ سانو معاف رکھو جی پہلے جموں اور کشمیر ڈسکس کر لیتے ہیں. آئیے بیک چینل پہ کشمیر بھی ڈسکس کرتے ہیں اور دہشت گردی سے جڑے ہوئے مسائل ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. باقی چیزوں کو چھوڑیں. ماننا تو پڑے گا آپ کو باسط صاحب جتنا بہتر آپ انڈیا کو جانتے ہیں اور جس ایسپیکٹ میں جس اینگلز میں آپ نے ہمیں بتایا کہ اس بیان کا مطلب کیا ہے تو دس از آئی اوپننگ ڈیفینیٹلی. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک. باسط صاحب مارکو روبیو کیا کرنے گئے ہیں بھارت؟ مارکو روبیو جی تھک گئے ہیں. مطلب امریکہ کے ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں. اوبویسلی تھوڑا سا انہوں نے کہا میں سیر و تفریح بھی کروں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ. وہ پہنچ گئے سویڈن سے. کہاں پہنچے بھی تو کولکتہ پہنچے. جی کولکتہ پہنچے اور اس کے بعد پھر وہ شاید جے پور بھی جائیں گے پھر تاج محل بھی دیکھنے جائیں گے اور پھر وہ نیو دہلی میں آئیں گے. نیو دہلی میں تو آ گئے ہیں ایکچولی نیو دہلی پہنچ گئے ہیں بلکہ ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم مودی صاحب سے.
صحیح. اور وزیر اعظم مودی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے ان کو دعوت نامہ بھی دیا ہے کہ جی آپ واشنگٹن تشریف لائیے. تو مجھے لگتا ہے کہ مودی صاحب اب واشنگٹن کا دورہ بھی کریں گے دوبارہ سے یاد دہانی کے لیے کہ کتنے طیارے مار گرائے پاکستان نے. یہ اب نہیں، میرے خیال میں اس وقت صدر ٹرمپ جو ہیں، یا شاید کوئی پریس کانفرنس ہوئی گی نہیں ہوگی، یا کوئی یہ ورکنگ وزٹ ہوگا. آئی ڈو ناٹ نو ویدر اٹ از اے ورکنگ وزٹ، آفیشیل وزٹ، کس لیول کا وزٹ ہے. لیکن لگتا کچھ یہ ہے کہ اگر مودی صاحب جاتے ہیں جی اے سیشن جو ہوتا ہے سپٹمبر میں، اس میں خطاب کرنے جاتے ہیں، پچھلے سال نہیں گئے تھے، تو اس بار اگر جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہی ملاقات کرنے آئیں گے. کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو 24 ستمبر ہی ہے نا جب پریزیڈنٹ شی جائیں گے ملاقات، وہ بھی وزٹ پہ آ رہے ہیں نا. ہاں جی. تو یہ تھوڑا بہت اوپر تلے ہو جائے گا معاملہ. لیکن ان اینی کیس ستمبر کے مہینے میں تو نیو یارک میں اور امریکہ میں کافی رونق لگی رہتی ہے نا. تو ممکن ہے کہ پرائم منسٹر ٹرمپ کی جو ملاقات نہیں ہوئی جب سے یہ مارکہ حق ہوا ہے، اور جب سے یہ 100 دفعہ کم از کم کہہ چکے ہیں صدر ٹرمپ کہ 8 سے 12 طیارے پاکستان نے گرائے ہیں بھارت کے. دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی کانفلکٹ ہے، ریفرنس انہوں نے ضرور دینا ہے. تو پرائم منسٹر مودی اوائڈ بھی کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تو اب اچھا موقع ہوگا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود انوائٹ کر لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ جو تھوڑی بہت ناراضگی ہے ان کو دور کریں اور آگے بڑھیں. کیونکہ آل سیڈ اینڈ ڈن دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے بڑے اہم ہیں. تو ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نہ بھارت کر سکتا ہے امریکہ کو، نہ امریکہ بھارت کو کر سکتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے اہم ہیں. یہ بات دیٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ. اب مارکو روبیو دیکھیے، آج تو ان کی ملاقات ہو گئی، جے پور بھی جائیں گے، رنگ محل وغیرہ دیکھیں گے. بڑا خوبصورت وہاں پہ اچھا شہر ہے جے پور، اس کو پنک سٹی بھی کہتے ہیں. تو خوبصورت شہر ہے، اور وہاں بھی جائیں گے. پھر آگرہ بھی جائیں گے. اچھا 26 کو پھر ان کی ایک بڑی زبردست انگیجمنٹ ہے، اور وہ ہے کوآڈ کے فارن منسٹرز کی میٹنگ. اب کوآڈ کے بارے میں ہم پہلے بھی کئی بار کہہ تو چکے ہیں کہ شاید اس کا مستقبل کو اتنا اچھا نہیں ہے. جی. مستقبل اچھا ہے کہ نہیں ہے، بٹ ان اینی کیس فارن منسٹرز کی ملاقات ہو رہی ہے. فارن منسٹر جو ہیں، اب یہ ملاقات اب اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے کہ سربراہی اجلاس ہو، کیونکہ سربراہی کوآڈ کا اجلاس تو پچھلے سال ہونا تھا نا، وہ نہیں ہو پایا. تو کیا اس سال ہوگا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مودی صاحب کو بلا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. صحیح. تو اس وجہ سے اس سال بھی شاید کوآڈ کا، جو مجھے لگتا ہے کہ کوآڈ کی ملاقات نہ ہو سکے. شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طرح کمیٹڈ نہیں ہے کوآڈ کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنے تعلقات کو چائنا کے ساتھ بہتر بنانا چاہتے ہیں، رادن کے کوآڈ کی وجہ سے اپنے تعلقات چائنا کے ساتھ خراب کریں. صحیح. تو فی الحال مجھے لگتا یہ ہے کہ چلیے فارن منسٹرز کی میٹنگ تو ہو جائے گی 26 تاریخ کو، لیکن مجھے مشکل لگ رہا ہے انلیس کہ چیزیں بہت تبدیل ہو جائیں آنے والے مہینوں میں. لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کوآڈ کا سربراہی اجلاس اس سال بھی نہ ہو پائے. اگلے سال ہوتا ہے نہیں ہوتا، وی ڈو ناٹ نو. کیونکہ جب آئیں گے صدر ٹرمپ بھارت، تو پھر ان کی خواہش ہوگی کہ پاکستان بھی آ جائے، یا ممکن ہے کہ پاکستان پہلے ہی آ جائیں، ہو نوز. کیونکہ اگر یہ لیٹر آف انٹینٹ ہے، یا ایم او یو ہے، یا فریم ورک ایگریمنٹ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اگر یہ سائن ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ پہلے ہی آ جائیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اس کو سائن کرنے آ جائیں. یہ ممکن ہے. اور باقی بھی جو لیڈرز ہیں گلف کنٹری سے، ترکیے سے، وہ بھی آ جائیں. اس میں ایک سیریمنی ہو جس میں یہ سب کیا جائے. تو پاکستان تو وہ آ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کوآڈ کے بارے میں مجھے مشکل لگتا ہے. لیکن ابھی جوری از اسٹل آؤٹ، وی ڈو ناٹ نو. لیکن جو چیزیں اب کوآڈ کی جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوگی، اسی کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکلے گی تو پتہ چلے گا کہ کہاں کھڑی ہے کوآڈ کا کیا ہے. دوسری جانب میں پچھلے سیگمنٹ میں بات کرنا بھول گیا، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ مینشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ ہے بنگلہ دیش کے جو ہوم منسٹر ہیں نا، صاحبزادہ صلاح الدین احمد صاحب، یہ ہوم منسٹر ہیں بنگلہ دیش کے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں شیخ حسینہ
جو ہے نا ریٹرن کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خیال تو یہی تھا نا کہ جو بی این پی کی نئی حکومت آئے گی، یا جو بھی نئی حکومت آئے گی فار دیٹ میٹر، اور خاص طور پہ اگر بی این پی کی حکومت بن جاتی ہے جی تو وہ اتنا اس کے معاملے میں زیادہ نہیں بات چیت کریں گے. لیکن الیکشنز کے فوری بعد نا کچھ بلکہ عرصہ پہلے ہی شیخ حسینہ نے کسی ایک انٹرویو میں کہہ دیا جی جی کہ وہ بنگلہ دیش جلد ہی بنگلہ دیش واپس آئیں گی. اب وہ بنگلہ دیش آتی ہیں تو کس طرح بی این پی کی حکومت ان کو ڈیل کرتی ہے، کیونکہ جو صلاح الدین احمد صاحب ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جی ہم تو جو ہے قانون کے مطابق چلیں گے. اب چونکہ جو انٹرنیشنل ٹریبونل ہے بنگلہ دیش کا، انہوں نے تو ان کو سزائے موت دے دی ہے. اب جب وہ واپس آتی ہیں تو یقیناً ان کو گرفتار تو کرنا ہی پڑے گا نا. ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چھوڑ دیں گے. آفٹر آل اگر ڈیتھ سینٹنس ان کو دی گئی ہے، کیپٹل پنشمنٹ، تو ان کو گرفتار تو کرنا پڑے گا. یہاں پہ ایک تھوڑا سا لیگل ہچ یہ ہے کہ اگر شیخ حسینہ آتی ہیں اب وہ جو ٹائم فریم ہوتا ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے کہ جب آپ اپنی سینٹنس کو چیلنج کر سکیں. وہ اب ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے. اب کیا حکومت یا جو ٹریبونل ہے وہ ان کو یہ ایک خصوصی رعایت دیتا ہے کہ چلیے چونکہ آپ ایگزائل میں تھیں، آپ اس وقت چیلنج نہیں کر سکیں، تو اب آ کر چیلنج کر لیجئے. مطلب کہیں نہ کہیں دیکھیے نا قانون میں کہیں نہ کہیں نکل آتی ہیں چیزیں، پاسبلٹیز نکل آتی ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو یہ رعایت دے دی جائے کہ چلیے جی ایک ایکسیپشن دے دی جائے کیونکہ آپ ایگزائل میں تھیں، اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے. ان کو جو سزا ہوئی تھی وہ میرے خیال میں کب ہوئی تھی، اگر مجھے صحیح میں نے کہیں لکھا ہوا ہوگا، نومبر پچھلے سال، نومبر 2025 میں، تو شاید 3 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے اتنا پیریڈ. اس کے اندر تو ان کو اپلائی کر لینا چاہیے تھا، اس کو چیلنج کر دینا چاہیے تھا. لیکن چونکہ انہوں نے وہ ساری جو ججمنٹ تھی اس کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، تو پھر ان کے پاس بھی کوئی، کیونکہ اس وقت انتخابات بھی ہو رہے تھے نا، تو تھوڑا بہت شیخ حسینہ صاحبہ کو یہ لگا ہوگا کہ اس وقت میں تھوڑا سا فرم پوزیشن لوں تو شاید وہ اچھا جائے، گوز ڈاؤن ویل ود دا پیپل آف بنگلہ دیش، خاص طور پہ عوامی لیگ کے لوگوں کو تھوڑا سا متحرک کریں. لیکن کیا جائے کہ عوامی لیگ کو تو بین ہی کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے، انہوں نے تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا الیکشن. بالکل. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بی این پی کا جو اس وقت طارق رحمان صاحب کی حکومت، ان کا کیا رجحان ہے ویزاوی شیخ حسینہ، ویزاوی عوامی لیگ، اور جو ہے پورا ایک پولیٹیکل اسپیکٹرم جو ہے وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. کیونکہ وہ خود بھی 16-17 سال ایگزائل میں رہے ہیں. ان کے خلاف بھی کچھ چارجز تو تھے، وہ بھی کچھ کرپشن کے کیسز ہیں، معاملات میں گھرے ہوئے تھے. تو اب ایک میرے تو خیال میں ایک نیا کلچر شروع کرنا چاہیے، ایک نیا پولیٹیکل کلچر جو تھوڑا سا ایکوموڈیٹ کرے لوگوں کو. شیخ حسینہ کے بارے میں میرے بہت سے مطلب خیالات کو اتنے اچھے نہیں ہو سکتے، آپ کے شاید بہتر ہو نہ ہو. مطلب اس کے بسائڈ دیٹ کوشچن یہ ہے کہ اپارٹ فرام واٹ ایور ویوز وی ہولڈ اباؤٹ ہر اور اباؤٹ ہر گورنمنٹ، the question remains کہ کیا ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی بہتر شروع کرنے سے اچھا ہو جائے گا. ان کو آنے دیں واپس، ان کو یہ بھی اختیار دے دیں یا رائٹ دے دیں، ایک ایکسیپشن کریٹ کر دیں کہ چلیے جی وہ ٹائم تو گزر گیا ہے، لیکن آپ پٹیشن دائر کر دیجئے. اور تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں ایک اچھا ایک پولیٹیکل جو کلچر ہے یا پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گی. So there is no harm in doing that. لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو ایٹیٹیوڈ بیہیویئر لے کے انہوں نے اتنے سال رول کیا بنگلہ دیش کو، دیکھیے وہ جاتا ہے، وہ جب آپ اتنے سال رول کر رہے ہوں تو ڈکٹیٹوریل ایک انسٹنکٹ آ جاتی ہے نا، پھر آپ اسی پہ چلتے رہتے ہیں. تو دوبارہ ان سینٹیمنٹس کو لے کے نہیں چل پائیں گے. اب میرے خیال میں ان کا پولیٹیکل کریئر تو ختم ہو گیا جہاں تک میری رائے ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی بھی اپنے آپ کو وہ واپس آ جائیں اور یہیں پہ رہیں جب تک معاملات چلتے ہیں. دوسری جانب ابھی ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ہمیں کنفرم کر دیا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقاتیں ماشاءاللہ سب سے ہو گئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب واپس آتے ہیں تو کیا لے کر آتے ہیں، یا واپس آتے ہیں یہاں آتے ہیں یا امریکہ چلے جاتے ہیں.
یہ بھی یو امپورٹنٹ نیور ہے نو. بالکل. یا پھر چین چلے جاتے ہیں ٹو جوائن دا پرائم منسٹر. یہ بھی پاسبل ہے کہ یہاں آنے کی بجائے وہ چین چلے جائیں, وہاں پرائم منسٹر کے ساتھ جوائن کریں اور جو چائنیز لیڈرشپ ہے ان کو بھی بریف کریں اور تھوڑا سا ایران پہ اور پریشر. اس کے بعد کوئی امید ہے کہ ماسکو کی جانب رخ کریں گے؟ ماسکو نہیں, ماسکو کا بھی کوئی ڈائریکٹ رول نہیں ہے اس میں. چلیں صحیح. سو ویورز اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر آ رہا ہے. آپ کی کوئی بھی قیمتی آراء ہے اس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہے جس کا جواب آپ لینا چاہ رہے ہیں عبدالباسط صاحب سے تو ضرور اس نمبر پر بھیجیے گا. اللہ حافظ.